کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو تم میں سب سے زیادہ چیز کیا پسند ہے؟ بالکل تمہارا اظہار کرنا، تمہارا اپنے رب سے مانگنا۔ وہ خاموشیاں بھی سن لیتا ہے، وہ دل کی آواز بھی سن لیتا ہے، وہ نیت جانتا ہے، لیکن اسے اظہار پسند ہے، اپنے بندے کا بار بار گڑ گڑانا، اپنے بندے کا اپنے رب کو پکارنا۔ جب بندہ کہتا ہے کہ اے میرے رب، تو وہ رب متوجہ ہو جاتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے کہ تو بڑا رحیم ہے، تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ جب بندہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے معاف فرما دے، تو وہ معاف فرما دیتا ہے۔ جب بندہ گڑ گڑا کر کچھ مانگتا ہے اپنے رب سے، تو وہ قبول فرما لیتا ہے۔ وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ تم اس کے پاس آؤ۔ اللہ تعالیٰ کن سے محبت کرتا ہے؟ یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے؟ وہ اس طرح کہ جب گناہ کے فوراً بعد تمہارا ندامت بھرا ضمیر تمہیں توبہ تک لے آئے، جب مایوسی کے بعد کوئی طاقتور معجزہ یا کوئی ایسا معجزہ جس کا خیال تمہیں واپس اللہ تک کھینچ کر لائے، جب تم قسمت سے ہار جاؤ، تھک جاؤ اور گرنے والے ہو، تب تمہارے دماغ میں، تمہارے ذہن میں تہجد کا خیال آئے، جب تم اپنی پریشانیوں میں، اپنی مصیبتوں میں رب کے سامنے سر جھکا دو، سجدہ کرو، تمہارا بے نمازی دل تمہیں سجدوں کی طرف کھینچ کر لائے، جب سب کچھ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اور تم رہ جاؤ اور تمہارا اللہ رہ جائے، تو بس سمجھ لینا کہ تمہارا اللہ تم سے پیار کرتا ہے۔ وہ تمہیں ہر چیز سے دور کر کر اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ ہر وہ چیز اور ہر وہ انسان جو تمہیں گما پھرا کر واپس اللہ کے پاس لے آئے، وہی اللہ کی محبت ہے۔ پھر چاہے وہ قیمتی چیز تمہیں زندگی میں ملے یا نہ ملے، تمہیں اس سے کوئی سروکار نہ ہو۔ کسی کا مل جانا بھی اللہ کی محبت ہے اور کسی کا کھو جانا بھی۔ آزمائش بھی نعمت ہے اور آسانیاں بھی۔ اللہ جسے چاہے جتنا آزماتا ہے، اور وہ اس سے اتنی ہی محبت کرتا ہے، کیونکہ وہ جس سے محبت کرتا ہے وہ انہیں ہمیشہ اپنے قریب رکھتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کن کو جلدی عطا فرماتا ہے؟ اللہ سب کو دیتا ہے، وہ کسی کو انکار نہیں کرتا، لیکن رب اس کے لیے خاص اہتمام فرماتا ہے جس نے عمر بھر اپنے رب کے لیے اہتمام کیا ہو۔ یاد رکھیں کہ اللہ بہت حیا والا ہے۔ جس بندے نے ساری عمر کسی کی مدد کرنے سے انکار نہیں کیا، تو اللہ کیسے اس کی مدد سے انکار کرے؟ جس نے اللہ کی محبت کے لیے بندوں سے محبت کی، ان کے لیے آسانیاں پیدا کیں، رب اس بندے کے کھلے ہوئے ہاتھوں کو اپنی محبت سے بھر دے گا۔ یاد رکھیں کہ دعا ایک عبادت ہے اور اس کا وضو ہماری بندگی ہے۔ اپنی بندگی میں کمال کو پہنچ جائیں اور دعاؤں کی قبولیت کے معجزات دیکھیں۔ اللہ رب العزت تمہیں جتنا زیادہ آزماتا ہے، اتنی ہی زیادہ تم سے محبت کرتا ہے۔ وہ تمہاری من پسند چیز کو تم سے دور کر کے تمہیں خود تک لاتا ہے۔ وہ تمہارے حالات سے ناواقف نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون سا دکھ تم نے آنسوؤں میں بہا دیا اور کون سے دکھ کو خود میں ضبط کر لیا۔ اس نے دیکھا ہے تمہارے دل کا ہزاروں ٹکڑوں میں ٹوٹ کر بکھر جانا۔ وہ بھولا نہیں ہے تمہارے اذیت ناک طویل سجدوں کی کیفیت کو۔ وہ تمہاری تمام بے سکون راتوں کا گواہ ہے، اور اس نے تمہاری ان بے شمار دعاؤں کا بھی حساب کر رکھا ہے جو تم نے اس کے سوا کسی سے نہیں کی۔ وہ تمہیں برے وقت سے اس لیے گزارتا ہے تاکہ تم اپنے اچھے وقت میں اسے یاد کرو۔ اللہ رب العزت تمہارے ساتھ ہے، وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ وسیلے وہاں سے نہیں بن سکتے جہاں سے تم نے سوچ رکھا تھا، تو یقین رکھو کہ وسیلے اب وہاں سے بنیں گے جہاں سے کوئی بھی تصور نہیں کر سکتا۔ انسان کی زندگی کا سب سے نازک مرحلہ اس کی جوانی ہوتی ہے، اور جو شخص اپنی جوانی اللہ کی رضا حاصل کرنے میں گزار دے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ اس عمر میں انسان کے پاس طاقت بھی زیادہ ہوتی ہے اور وہ اپنی صلاحیتوں کو بہتر طریقے سے استعمال کر سکتا ہے۔ مثلاً ایک شخص کی آواز بہت خوبصورت ہے، وہ چاہے تو رب کا کلام پڑھ کر رب کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ اسی جوانی میں چاہے تو کوئی ایسا کام بھی کر سکتا ہے جس سے وہ رب سے دور جا سکتا ہے۔ یہی تو امتحان ہے اللہ کی طرف سے کہ میرا بندہ میری دی گئی نعمت کو میری خاطر کس طرح استعمال کرتا ہے، یا اپنے نفس کی تسکین کے لیے اس کو استعمال کرتا ہے۔ دعائیں تو سب کی قبول ہو جاتی ہیں، پر خاص دعاؤں کی قبولیت کا راز تو اللہ نے سجدوں میں چھپا رکھا ہے، اور سجدے تک ہر ایک کو رسائی حاصل نہیں ہوتی۔ اس مقام تک تو صرف وہی لوگ آتے ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ نے نئے سرے سے
ان کی پسندیدہ انداز میں قبول کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کی عطا کے خزانے تو بے شمار ہیں، وہ تو بن مانگے بھی نواز دیتا ہے، پر سجدے کی لذت سے کسی کسی کو آشنا کرتا ہے۔ بس یہ انسان کا کام ہے کہ وہ اپنے رب سے کس طرح مانگے۔ وہ اپنے رب کے سامنے جھک جائے، اپنے رب کے سامنے اپنا دامن پھیلا کر بیٹھ جائے، اپنے رب سے ہی ضد لگا لے، اسی سے گڑ گڑا کر مانگے۔ دعا کرنا اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ آج کی ویڈیو میں مغفرت کی دعا بتاتی ہوں۔ حضرت ابو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بستر پر لیٹتے وقت 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔